الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، میں نے خطبے میں جن آیات کا سہارا لیا ان میں ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم کو اللہ رب العالمین اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاوے، دعوت دے، کوئی امر کرے، کوئی حکم کرے، کوئی آرڈر کرے، تو تم اس پر لبیک کہہ دو، قبول کر لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یوں چلا کہ اصل جو زندگی ہے وہ دین ہی ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر کفار کے سلسلے میں، کافروں کے سلسلے میں اس کو موت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ، کہ کیا وہ شخص کہ جس کو ہم نے زندگی دی، جو مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کیا۔ علماء مفسرین یہاں موت سے مراد کفر کہتے ہیں، حق نہ ماننا، اور زندگی سے مراد ایمان کو ذکر کرتے ہیں۔ تو ان باتوں سے پتہ یوں چلا کہ اسلام کے ساتھ زندگی جو ہوتی ہے اور اسلام کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں سکون ہے، اور جو اسلام کے بغیر زندگی ہے اس میں سکون نہیں ہے۔
تو جس کے پاس دین نہیں وہ مردے کی طرح ہے، جس کے پاس دین ہے وہ زندہ کی طرح ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہماری باتیں سنی نہیں جاتی، مسلمانوں کا کوئی وقار نہیں، مسلمانوں کی باتوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی مانتا نہیں، کوئی قبول نہیں کرتا۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مردے کو کوئی اسٹیج پر بٹھائے گا یا مردے کو قبر میں رکھا جائے گا؟ مردے کو کون پوچھتا ہے؟ اب کوئی کھانا پینا بھی نہیں پوچھتا ہے، بادشاہ کیوں نہ ہو۔ تو مردے کا کوئی مقام یوں بھی دنیاوی زندگی میں نہیں ہوتا۔ دو زندگی ہے اس انسان کی، ایک تو جسمانی روح ہے، جب تک وہ جسم میں ہے وہاں تک لوگ اس کی قدر کریں گے، اسٹیج پر بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، قدر کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ مر جائے گا اس کو دفن کیا جائے گا، بادشاہ کیوں نہ ہو، فقیر ہوگا اس کو بھی دفن، بادشاہ ہوگا اس کو بھی دفن۔ اور ایک انسان کی روح دین اسلام کے ساتھ اگر وہ زندہ ہے تو اس کا ویلیو دنیا میں باقی ہے، اس کا مقام ایک رکھتا ہے، لیکن اگر وہ چلا گیا، وہ روح ختم ہو گئی تو پھر اس کا کوئی مقام، وہ مردہ ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم مردار ہیں، ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، ہم کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، دین ہمارے پاس نہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، دین کو مانتے ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن شریعت کو ہم نے کتنا سمجھا، کتنی باتوں پر عمل کیا؟ اسٹوڈنٹ وہ کہا جاتا ہے جو اس کے یونیفارم کو بھی پکڑے، ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں یونیفارم نہیں پہنوں گا، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوم ورک کی تیاری نہیں کروں گا، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں لیکچر میں نہیں آؤں گا، لیکچر اٹینڈ نہیں کروں گا، وہ نہیں کہہ سکتا، ورنہ وہ اسٹوڈنٹ کے قابل نہیں۔ تو مسلمان خالی یوں کہہ دے کہ مجھے ان تمام باتوں پر ہے، میں ایمان لایا ہوں، لیکن شریعت کے سلسلے میں وہ یوں کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ مسلمان مردے کی شکل میں۔ قرآن کریم نے اس کو کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض چیزوں پر ایمان، فوت الاسلام، دل کو اچھا لگے اس پر عمل کرو، کوئی بوجھ کی بات آوے تو اس کو چھوڑ دو، اس سے روکا گیا۔ جو بھی بات آئے اس کو قبول کر لو، دل سے مانے یا نہ مانے۔ کچھ حد تک تو لوگ نماز اور ان چیزوں کو تو قبول کر لیتے ہیں کہ اور نماز بھی کیسی، اس میں بھی ہمارے پاس 100% دینداری نہیں ہے، نماز میں بھی نہیں، ہماری نمازوں کا معاملہ ہم جانتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ تکمیل پر نہیں۔ نماز کے سلسلے میں ادب اور تواضع بہت ضروری ہے، اسی لیے علماء نے تو مسائل یہاں تک لکھے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ گیا، اس کو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، زمین کو لازم پکڑے، زمین پر بیٹھے۔ اس کمزور وقت میں، کمزوریوں کے عالم میں اگر گھٹنوں کا پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو اگر وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ ادب کے ساتھ بیٹھے، بادشاہ کی طرح نہ بیٹھے، بادشاہ کی طرح نہ بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، تواضع کے ساتھ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کلیکٹر کے سامنے کوئی ایسا نہیں بیٹھتا سامنے کرسی پر کہ کیا ہے صاحب، وہ بیٹھے گا تو بات بھی اس طریقے سے کرے گا، تیرا گھر نہیں ہے، تیرے رب کا گھر ہے۔ خیر، بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن اس بات کو سمجھیں، عبادات صرف نماز نہیں ہے۔ نماز کو ہم لوگوں نے دین سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی، سب کو تہجد گزار آدمی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے، روزے پہ روزے رکھتا ہے، سب کچھ اس معاملے میں تو دین ہے۔ لیکن باہر معاملات، معاشرت، اخلاقیات، کیریکٹر، ان تمام چیزوں میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ بہت سارے نمازی ہیں 5 وقتہ، اس کو کام آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اگر معاملات کی باری آئی خریدنے بیچنے کی تو دھوکہ دے گا۔ ہم نے صرف دین اسلام کو عبادت میں سمجھا ہے،
کہ دین اسلام خالی عبادت میں نماز پڑھ لو ہم پکے مسلمان، وہ پکے مسلمان نہیں ہیں۔ جب تک آپ کے معاملات درست نہیں ہیں، جب تک آپ کی باہر کی دنیا ٹھیک نہیں ہے، وہاں تک آپ پکے مسلمان نہیں۔ سب معاملوں میں رسول کی بات مانی جائے گی، خدا کی بات مانی جائے گی۔ ہم تو دل پر وہ مال کا مسئلہ آیا کہ مال کا مسئلہ ہے، کسی کو لین دین کا مسئلہ ہے، تو ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ کرتا ہوں، معاف ہو جائے گا، معاف نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک آدمی، ایک یہودی اور ایک منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور فیصلہ کرو، زمین کا جھگڑا ہے، یہ میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے۔ تو یہودی نے کہا چلو تمہارے رسول کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ وہ دونوں گئے حضور کے پاس۔ حضور کے پاس جانے کے بعد جب وہاں پہنچے تو حضور نے فیصلہ کیا کہ زمین یہودی کی ہے، منافق کی نہیں ہے۔ تو منافق کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کہا کہ یہ تو میں قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، چلو عمر کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو معاملہ رکھا۔ یہودی نے ساتھ میں یہ بھی بول دیا کہ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے فیور میں کیا ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اندر گئے، تلوار لائے، مسئلہ ختم۔ شور شرابہ کر دیا منافقین نے کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار ڈالا، کیونکہ وہ ظاہر میں تو مسلمان ہی تھے، اگرچہ اندر سے منافق تھے، تو شور شرابہ کر دیا۔ شرابہ کرنے کے بعد اب منافق کرے، قرآن آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے، کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمر نے مسلمان کو نہیں مارا، عمر نے تو منافق کو مارا ہے۔ تو آج کل ہمارے معاملے میں بھی تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز کا مسئلہ آیا تو کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اتنی تسبیح کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن باہر کی دنیا کی بات آئے تو راستوں میں گاڑیاں پارکنگ کر دے گا اور کہے گا کہ اس میں کیا ہوا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے آپ۔ دھوکہ دے رہے ہیں، منافقت ہے۔ بعضوں پر عمل کر لینا، بعضوں پر نہیں کرنا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اس لیے اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزوں کو کیا نے، کچھ کو نہیں کیا۔ جی، تو معاملات کے ساتھ، ان عبادات کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معاشرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دکان پر لینے گئے، دھوکہ دیا، گالیاں بول دی، اور ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نمازیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں پر بھی دین کو قائم رکھیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا جمہوری ملک ہے۔ اس ملک میں ہمارے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوں گے۔ غیر مسلموں کے ساتھ جب تعلقات ہوں گے تو آپ کو لین دین بھی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو مسلمان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ حکم بیان کی، یہ احکامات آئے تو غیر مسلموں کے ساتھ اتنی ساری تعلیمات کا حکم دیا گیا، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ملک میں ہم رہتے ہیں، تو اس ملک میں رہنے کے ساتھ ساتھ معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تب ان کے ساتھ رہتے ہوئے عقیدے کا مسئلہ بھی آئے گا۔ عقیدے کا مسئلہ کیسے آئے گا؟ کہ ان کے تہوار، اس ملک میں ہم عید مناتے ہیں تو وہ بھی اپنے تہوار منائیں گے، دیپاولی، دیوالی وغیرہ، تو اس معاملے میں ہم شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ معاملات کا حکم تو یہ کہ غیروں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان کے تہوار میں مسلمان شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ تب عقیدے کا مسئلہ آیا۔ کہا کہ آپ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ کافر ہو، وہ بیمار ہے اس کو دوا کھانے لے جاؤ، چاہے وہ غیر ہو۔ یہ سارے معاملات تو حکم دیے کہ کوئی بھی ہو، لیکن اب عقیدے کا مسئلہ آیا، اب شریک نہیں ہو سکتے، دیپاولی میں شریک نہیں ہو سکتے اور دوسرے تہواروں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب یوں کہیں کہ یہ مسئلہ تو تعلقات کا ہے، تو اب یہ میں بات کہتا ہوں کہ عبادات کے سلسلے میں بات آئی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب عقیدے کے سلسلے میں آئی تو آپ جھک نہیں سکتے، نہیں کر سکتے۔ آپ ہیپی دیوالی بھی نہیں کہہ سکتے، یاد رکھنا علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔
اچھا تو اب آپ کیا جواب دیں گے تعلقات والوں سے؟ تعلقات والوں کو کیسے کہیں گے کہ ہیپی دیوالی؟ اب اس نے کہہ دیا تو ایک طرف آپ کے تعلقات کا مسئلہ ہے، دوسری طرف اس نے ہیپی دیوالی کا، اس کا جواب آپ یہ کہیں گے مول صاحب بار بار ہیپی دیوالی بولتا ہے، اگرچہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، وہ سمجھانے کے سلسلے میں تو نہیں بول سکتے۔ کیا کہیں گے آپ کہیں گے ایسے وقت میں اگر کسی نے کہا واٹس ایپ کے ذریعے میسج کیا یا آپ کو مل گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والا مالک آپ کو خوش رکھے، مالک آپ کو خوش رکھے۔ آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ مالک آپ کو خوش رکھے۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ کون سے دو فائدے ہو جائیں گے؟ ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ خوش تو اسی وقت ہوں گے جبکہ ایمان ان کے پاس آئے گا، تو آپ دل میں نیت کر لیں اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ایک تو ہدایت کی دعا ہو جائے گی، مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ آ جائے گا۔ تو آپ کو تعلقات برقرار رکھنے ہیں، وہ کہیں کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ آپ کے خاندان والے کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں، مالک آپ کو خوش رکھے، مسئلہ ختم، مالک آپ کو خوش رکھے، تو کوئی مسئلے کا خطرہ بھی نہیں ہے اور دوسری طرف نکل بھی نہیں سکتے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف عبادات تک اسلام کو محدود نہ رکھیں، عبادات کے ساتھ معاملات، معاشرت اور عقائد میں بھی ضروری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری تجارت بگڑ جائے گی، دھندا خطرے میں آ جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل پر بھی دھیان دیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس کو میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل مسلمان بن کے رہیں، آدھے ادھورے نہیں۔ اصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ اسلام آیا تو یہودی اور نصارہ جو لوگ تھے، کتابی لوگ، اہل کتاب، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ یہود اس پر بھی عمل کرتے تھے کہ ہم یہودیت پر بھی عمل کریں، نصارہ وہ کیا چاہتے تھے کہ ہم عیسائیت پر بھی عمل کریں، اسلام پر بھی عمل کریں، یہ ان کی باتیں تھیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا ان کے مذہب میں نہیں تھا، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، تو کہا کہ ہم اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے، اسلام میں حرام، ضروری تو نہیں ہے کہ کھانا ہی پڑے گا، تو یہ باتیں رکھی۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بات بند کرو، جو اسلام نے کہا اسی کو فالو کرو، باقی باتیں چھوڑ دو۔ ہم یوں کہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ، ایک باریک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، سارے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا۔ شیطان نے اسلام کے ایک جز کا انکار کیا تھا، سارے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا۔ ہم کہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، تو دوسری باتیں تو چلے، تو نہ، شیطان کے ایک ہی معاملے کے انکار کی وجہ سے اس کی ساری کیڑا کڑایا زندگی کی عبادتیں ختم ہو گئے اور راندہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ جواب بھی درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جواب کے ساتھ اس راستے سے نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مذہب اسلام کے ساتھ ہمیں رکھا ہے اس کے ساتھ باقی رہنا ہے، چاہے آپ گیڑوں کے ساتھ کتنا بھی اچھا سلوک کر ڈالو، کتنا بھی اچھا سلوک کر ڈالو۔ کورونا میں نہیں دیکھا مسلمانوں نے کتنا پانی پلایا، کتنا کھانا کھلایا، کتنی مثالیں بیان ہونے لگی نیوز پر، لوگ کتنے واٹس ایپ پر میسج پھیرنے لگے۔ پھر حالات جب بگڑتے ہیں تو مسلمان کو کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے، اور پھر جب حالات آتے ہیں تو مسلمانوں کو ان کی مسجدوں سے پہچانا جاتا ہے، یہ حالت آتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے تو سالوں پہلے کہہ دیا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملت، جب تک تم کافر نہیں بن جاؤ گے تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تو کچھ بھی کر ڈالو، آپ مندر میں جا کے جھک جاؤ، نے ایسا کہہ دو کہ ہم مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، وہ بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اس وقت راضی ہوں گے جب تم کہہ دو کہ میں اسلام کا انکار کرتا ہوں، تب جا کر کے وہ راضی ہونے والے ہیں۔ لہذا تعلقات کی غرض سے اور ان تمام چیزوں سے ہم عقائد کا نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ماحول اور آج کی چیزوں میں جب ان تمام باتوں کو سمجھا جائے گا تو اس جمہوری ملک میں رہنا ہے، اسلام کو بھی باریکی رکھنا ہے، تعلقات کو بھی درست رکھیں گے، تعلقات کے ساتھ ساتھ غیروں کے ساتھ رہیں گے، کس طرح زندگی گزارے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ ساتھ مایا پر کتنا دیا ہے، بدر کے یمن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چھپکے سے پیچھے سے اور آ کر کے پوچھا آپ اسلام قبول کر لیا؟ میں اسلام لایا ہوں اور ہجرت کر کے آیا ہوں. تو کہا کیا ہوا، بیچ میں کچھ ہوا تھا؟ کہا کفار نے ہم کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدینہ جا. کہا کہ ہمیں اس شرط پر چھوڑا گیا کہ آپ جہاد نہیں کرو گے. تو ہم جہاد نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کتنی بھی کچھ کرو آپ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے. حالانکہ خالی 300 تیر تھے، ہتھیار نہیں تھے. ایک ایک آدمی کی قدر تھی، سامنے 1000 سے زیادہ تھے، ہتھیار سب کچھ تھا. حضور نے کہا وعدہ خلافی کافر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. مسئلہ جہاد کا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سائڈ پر رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے. تو عبادات صرف اسلام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ہم پکے مسلمان ہو گئے. باہر کی دنیا کا بھی ایک الگ اسلام ہے. یہ تو 25% مسئلہ ہے، 75% مسئلہ تو لوگوں کا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یوں کہیں کہ میں 5 وقتہ نمازی اور میں گھر کے باہر کچھ راستہ لے لوں اور راستے پر میں اپنا قدمچہ بنا دوں، اپنی سیڑھی بنا دوں اور اترنے کے لیے کہہ دوں اور یہ کہہ دوں اور میں یہ کہوں کہ میں پکا مسلمان ہوں. اسلام میں نہیں ہوں، پکا نہیں ہے. ایک ٹکڑا زمین بھی کوئی کسی کی اجازت بغیر نہیں لے سکتا. اس معاملے کو سمجھیں. تمام لوگوں کے جس کے جی چیزیں ہیں اس کے تمام کے حقوق ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے. اس کے علاوہ راستے میں اگر کوئی گاڑی پارک کرتا ہے، کوئی آنے جانے والے کو تکلیف ہے، اس کا حساب بھی اس کو دینا پڑے. آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں کسی رکشہ والوں کے لیے بھی جو کرائے پر چلتے ہیں ان کے لیے بھی اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیسنجر کے راستے میں چلتے ہیں کہ پیسنجر لکھا کھڑے ہو گئے کہ چلو کسی کو بھی بھر لیتے ہیں. یہ بھی آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، سائڈ پہ گاڑی کرو، جانے والوں کو تکلیف کرو، جتنی ٹریفک اڑے سب کا جواب دینا پڑے گا. خیر، تو ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاملات کا بھی دھیان دیں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.